السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت جی مولانا سعد صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، دنیا والوں کا دستور ہے اور دنیا والوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے کوئی ملازم رکھتے ہیں تو اس ملازم کو جانچ کر اور اس کا امتحان لے کر اور اس سے مشکل کام کرا کر یہ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کے قابل ہے یا نہیں، یہ ہمارے کام کے قابل ہے یا نہیں۔ اس لیے آپ جانتے ہوں گے کہ بہت سے لوگوں کی ملازمت ٹیمپریری ہوتی ہے، انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی ملازمت کیا ہے، ٹیمپریری ہے، ہم آپ کو رکھ کر دیکھیں گے، ہم آپ کو رکھ کر دیکھیں گے، ابھی کوئی تنخواہ نہیں ہے، ابھی تو ہم آپ کو رکھ کر دیکھیں گے، جانچیں گے کہ آپ کام صحیح کرتے ہیں یا نہیں، آپ ہمارے کام کے قابل ہیں یا نہیں۔ جب آپ سے ہم کام لیں گے اور ہمیں اطمینان ہو جائے گا کہ آپ ہمارے کام کے قابل ہیں تو پھر ہم آپ کی ملازمت مستقل کر دیں گے اور پرماننٹ کر دیں گے اور ہم آپ کی تنخواہ بھی دے کر دیں گے۔ ایسے ہی ہوتے ہیں بھائی، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تو دنیا والوں کا حال ہے، جس دنیا کو اللہ نے ختم کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، مستقل نہیں ہے، یہ اس دنیا کا دستور ہے۔ کام کتنا بڑا ہو کتنا چھوٹا ہو، آدمی کو رکھ کر دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا والے اپنی دنیا کے لیے آدمی کو جانچے بغیر نہیں رکھتے، اس سے کام نہیں لیتے، تو اللہ رب العزت جو انسانوں کے حال سے بھی واقف ہیں اور اللہ کا دین ایک ضابطہ ہے، دنیا والوں کے قوانین تو ہم نے خود کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کا قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی امتحان سے نہ گزرے اور اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لیں؟ ایک آدمی امتحان سے نہ گزرے اور اللہ اس سے کام لے لیں، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک آدمی امتحان سے نہ گزرے اور اللہ اس سے کام لے لیں؟ میری بات توجہ سننا، بہت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ساتھیوں پر حالات آتے ہیں، ناگواریاں آتی ہیں، ساتھیوں کی طرف سے بھی غیروں کی طرف سے بھی، سے شکایت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شکایت کہ دیکھو ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ یہ بھی کچھ ایسا ہے جیسا کوئی مالک کسی ملازم کا امتحان لے اور وہ مالک کی شکایت کرے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں، اس سے کہا جائے گا کہ تم نئے ملازم ہو، تمہیں امتحان سے گزاریں گے، تم جمے رہو تاکہ تمہاری ملازمت کیا ہو جائے، پکی ہو جائے، برداشت کر لو۔ اگر اس وقت تم نے حکم پر قدم اٹھا لیا اور تم نے مالک کو اپنے کام سے مطمئن کر دیا تو اس سے اچھی جگہ کام کرنے کی اور نہیں ملے گی۔ یہ لوگ مشورہ دیتے ہیں، ہماری بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ ہاں، اور شادی کیا کرتے ہیں؟ شکایت۔
کہ ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ہمارے ساتھ یہ کر دیا. ہاں، لوگ چاہتے ہیں اس کام میں چلنا دنیا کی طرح، کہ جیسے دنیا والے معمولی باتوں پر جھگڑتے ہیں. ہماری زمین کا قبضہ کر لیا، ہمارے مکان میں دیوار آگے بڑھا دی، ہاں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. ایسے ہی لوگوں کا معاملہ دین کے بارے میں ہو گیا کہ جو ناگواریاں اس کام میں پیش آئیں گی، ان ناگواریوں کو یا تو نبیوں کی ناگواریوں میں تلاش کرو، ورنہ استقامت نہیں ہوگی. اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے اور اس راستے میں جو مکارے پیش آئیں، ان کو انبیاء اور صحابہ کی ناگواریوں میں تلاش کرو کہ یہ نبیوں کو کہاں پیش آیا. اور یہ بات یقینی ہے، یہ بات یقینی ہے کہ اس کام کے کرنے والوں کو وہ چیزیں پیش آئیں گی جو انبیاء علیہ السلام کو پیش آ چکی ہیں، انبیاء علیہ السلام کو پیش آ چکی ہیں. اس لیے ایک بہت اہم بات ہے بنیادی کہ اس راستے کی ناگواریوں پر شکایت نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت کسی عام سے عام انسان کو بھی، کسی عام سے عام مسلمان کو بھی اس کے آمنہ کہنے پر چھوڑیں گے نہیں جب تک اس کا امتحان نہ لے لیں، جب تک اس کا امتحان نہ لے لیں. الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ آمنا کہہ دیں گے اور ہم ان کے ایمان کو قبول کر لیں گے اور ہم ان کو آزمائیں گے؟ نہیں، ہم آزمائیں گے ان کو ضرور، تاکہ ہم جان لیں کہ ان میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. بہت توجہ سے بات سننا جاگ کر، ہم بتائیں گے کہ آزمائشیں کیسے ہوتی ہیں. ایک بات ذہن میں رہے سب کے کہ جو شخص اس کام کے اعتبار سے اور دینی ذمہ داری کے اعتبار سے جس درجے پر ہوگا، اللہ اس کا امتحان اتنا سخت لیں گے، اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اور سب سے زیادہ اللہ کے محبوب اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے انبیاء علیہ السلام ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں. انی اتقاکم، میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تو جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے، زیادہ قریب ہیں اللہ کے، ان کا امتحان اتنا ہی سخت ہے. جی ہاں، ان کا امتحان، بہت دھیان سے بات سننا جاگ کر، ان کا امتحان اتنا سخت. ہاں، یہ نہیں کہ نبیوں کے ساتھ اللہ معاملہ نرمی کا کریں اور برے لوگوں کے ساتھ معاملہ سختی کا کریں، یہ نہیں، کہ جو کام میں جس درجے پر ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ معاملہ ایسے ہی سخت کریں گے جو اللہ کے نزدیک جتنے زیادہ قریب ہوں گے. یہ ہمارے اشد الناس بلاء الانبیاء کہ سب سے سخت امتحان اور سب سے سخت ابتلا وہ آئیں گی نبیوں پر. پھر آپ نے فرمایا کہ جو امتی ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے قریب آئے گا، اس پر حالات اتنی تیزی سے آئیں گے جیسے پہاڑ کی چوٹی سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑوں میں پانی کے جھرنے ہوتے ہیں، شلال، پانی کے شلال جھرنے ہوتے ہیں، پانی کے اوپر سے پانی آتا ہے پہاڑ کی چوٹی سے. بہت اس پانی کی بڑی قوت ہوتی ہے، اس پانی کی بڑی قوت ہوتی ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے پانی. جھرنے ہوتے ہیں پہاڑوں میں، تو وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ چٹانوں کو بھی سرکا دیتے ہیں. تو یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی ہمارے اس کام کو کرے گا دعوت کے، اس پر حالات اور تکالیف اور پریشانیاں اس پانی سے بھی زیادہ تیزی سے آنے گی جو پانی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کو آ رہا ہے. یہ مثال دی ہے حدیث میں. ایک صحابی نے عرض کیا، اے رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے. فرمایا اگر ہم سے محبت ہے پر ہمارا ساتھ چاہتے ہو تو پھر تو تم پریشانیوں کے لیے، فقر و فاقے کے لیے، تنگی کے لیے اپنی کمر کس لو، تیار ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ تیار ہو جاؤ. جی ہاں، فقر و فاقے کے لیے، پریشانیوں کے لیے اور تکلیف اور بیماریوں کے لیے. ہاں، یہ نہیں کہ اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہارے مزے رہیں گے کہ نہیں. دنیا میں تو مزے ان کے لیے ہیں
جن کے لیے دنیا خواہش کے لیے ہے، جن کے لیے دنیا اطاعت کے لیے ہے، کہ ان کو امتحان سے گزاریں گے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ امتحان ان کا ہوتا ہے جو قابل لوگ ہوتے ہیں، جو ناقابل ہیں وہ قابل امتحان نہیں ہوتے۔ جو لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ناقابل، وہ امتحان کے قابل نہیں ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ امتحان ان کا ہوتا ہے جو پڑھتے ہیں، یا جاہلوں کا امتحان نہیں ہوتا، جاہلوں کا امتحان نہیں ہوتا، امتحان کا ہوتا ہے جو پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے عبادت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے سخت۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سے مدارس میں، بہت سی کمپنیوں میں لوگ رشوت دے کر، پیسہ بھر کر، کیا کیا کوششیں کر کے، دعائیں کرا کے کہ ہمارا امتحان ہے، دعا کر دو پاس ہو جائیں۔ کیوں بھائی؟ ہوتا ہے نا، ڈاکٹری میں ہے یا انجینئرنگ میں ہے یا وکالت میں ہے، بہت دنیا کے شعبے ہیں۔ لوگ ان شعبوں میں ملازم بننے کے لیے دعائیں کراتے ہیں کہ کر دعا کرو، ہمارا امتحان آسان ہو جائے، ہمارا امتحان ہے، ابھی سے پاس ہو گئے تو اگلا امتحان ہوگا، اس سے پاس ہو گئے تو اس کے بعد اس کا اگلا امتحان ہوگا۔ میں آپ کو مثال لے کر سمجھا رہا ہوں۔ سب کہیں جا کے وہ اس درجے پر پہنچتے ہیں کہ ان سے کام لیا جائے، اور ہم یہ سمجھیں کہ 4 مہینے لگا لو پھر تم کام والے بن جاؤ گے۔ جہاں سنو، نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے اور اطاعت میں آزمائیں گے کہ ان میں اطاعت کتنی ہے۔ سنو غور سے بات۔ اب واقعات دیکھنا کہ ان واقعات میں امتحان کس طرح لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو حکم لائیں گے وہ سب سے پہلے حکم لائیں گے آدمی کی حیثیت کے خلاف۔ جہاں کیونکہ انسان اپنی حیثیت کو پہلے دیکھتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام، میرا درجہ۔ تو سب سے پہلے حکم لائیں گے اس کے خلاف، حیثیت کے خلاف۔ وہ جا کے بات سننا، یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے، یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں، بہت دھیان سے بات سننا۔ یہاں سے آدمی کام کا میدان چھوڑتا ہے کہ یہ بات تو میری حیثیت کے خلاف ہے، لہذا ہم ساتھ نہیں دیں گے۔ سنو غور سے، پہلا امتحان اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا، اس کے خلاف، حیثیت کے خلاف۔ بہت اونچی حیثیت ہے فرشتوں کی کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہیں، بڑی عبادت میں ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے، نورانی مخلوق ہے، اور مستقل ہر آن ہر گھڑی جس فرشتے کو عبادت کے جس حکم کے لیے پیدا کر دیا وہ اسی میں مشغول ہے۔ کوئی رکوع میں ہے، کوئی مستقل سجدے میں ہے، ہمیشہ سجدے میں رہے گا، کوئی قیام میں ہے تو ہمیشہ قیام میں رہے گا۔ بڑی بے شمار ملائکہ ہیں، کوئی تعداد نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، کوئی جانتا نہیں کہ ملائکہ کتنے ہیں۔ ملائکہ کتنے ہیں؟ جی ہاں، 70,000 فرشتے روزانہ بیت معمور میں داخل ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں، اور ان میں سے کسی فرشتے کا نمبر دوبارہ داخل ہونے کا نہیں آئے گا۔ جی ہاں، کوئی حد نہیں ہے، بیت معمور اس میں داخل ہوتے ہیں فرشتے روزانہ، اور جو ایک مرتبہ داخل ہو جائے گا اس کو کبھی دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ تو کوئی تعداد نہیں ہے، یہ سلسلہ ہمیشہ رہے گا۔ اب اس نظر کریں کہ ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہے، ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ، اس کے ذمہ ہے کہ تمہیں اس بارش کے قطرے کے ساتھ جانا ہے اور اس قطرے سے دانا اگانا ہے، اور اس دانے کو لے کر چلنا ہے۔ جہاں جہاں سے یہ دانا گزرے گا وہاں فرشتہ ساتھ رہے گا، یہاں تک کہ وہ دانا جس انسان کے مقدر کا ہے اس کے پیٹ میں داخل کر دے۔ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ کی بہت مقرب مخلوق ہے، لیکن اللہ نے امتحان لیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک کی عبادت سے اور اب تک کی ہماری اطاعت سے ان کے اندر کتنی تواضع پیدا ہوئی اور کتنی اطاعت کا مادہ پیدا ہوا۔ دونوں غور سے اللہ نے امتحان لیا فرشتوں کا، اور امتحان ایسے لیا کہ شیطان کو
اور سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. یہ امتحان ہے، ہمارا حکم ہے. ہم حکم دینے میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا نہیں کر سکتے، یہ نہیں. اگر اللہ کے احکام انسان کی چاہت کے مطابق آئیں تو یہ خواہش ہے، عبادت نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ جی ہاں، کہ حکم دیجیے آپ ضرور، لیکن ہماری حیثیت کے اعتبار سے دیجیے. یہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ عبادت نہیں ہوگی بلکہ خواہش ہوگی. کہ حکم دیجیے ہماری حیثیت کے اعتبار سے، کہ ہم حکم دیں گے تمہاری حیثیت کے خلاف دیکھنے کے لیے کہ تم اپنی حیثیت کو، جیسے میں نے عرض کیا شروع میں، ایک گھر ملازم رکھیں گے تو اس کی جانچ ہوگی کہ دیکھو تم یہ کام بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے. کیا کریں گے؟ کیا ہوگا؟ کریں گے. غلام اس کو تو نہیں کہتے جو کہ میں یہ کروں گا یہ نہیں کروں گا، اس کو غلام نہیں کہتے. جی ہاں، عبادت کا اور اطاعت کا اصل مقصد تو غلامی ہے. ہاں، یہ نہیں کہ یہ کام کریں گے، یہ کام ہم نہیں کریں گے. یہ سنو غور سے. تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کر دیا کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، سوائے ابلیس کے کہ نہیں ہم سجدہ نہیں کریں گے. کیا بات ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ کا جو یہ حکم ہے یہ ہماری حیثیت کے خلاف ہے. ہم اعلیٰ ہیں، یہ آدم ادنا ہیں. ہم پرانے ہیں، یہ نئے ہیں. ہم پرانے ہیں، یہ نئے ہیں. ہم اعلیٰ ہیں، یہ ادنا ہیں. ہمیں آپ حکم دے ہم کو سجدہ کریں، اس کے علاوہ کوئی حکم دے اور تو ہم تیار ہیں، لیکن یہ حکم ہماری حیثیت کے خلاف ہے. سنو بات غور سے کہ اس بات کے انکار پر ابلیس کو وہاں سے نکال دیا گیا کہ نکل جاؤ، آپ قابل نہیں ہے کہ یہاں رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے حکم کا انکار کیا ہے حیثیت کی وجہ سے. سنو غور سے بات، حکم انکار کیا ہے اپنی حیثیت کی وجہ سے. تکبر ہے یہ، آپ نے انکار کیا ہے حیثیت کی وجہ سے. اور کہا انا خیر من، کہ میں ان سے بہتر ہوں، آپ مجھ سے اقامت کرائیے، ان سے بہتر ہوں. کہ نہیں، اللہ کا حکم، کہ اللہ کا حکم تو سب سے اعلیٰ چیز تھی. تم تو سجدہ کرتے آدم کو حکم کی وجہ سے، کیونکہ یہ حیثیت آدم کی نہیں ہے، حکم جو ہے حیثیت حکم کی ہے. حیثیت حکم کی ہے. جی ہاں، کہ حیثیت حکم کی ہے. نہ آپ کی حیثیت ہے نہ آدم کی حیثیت ہے. حکم تو اللہ کے حکم کی حیثیت ہے. ہمارا حکم ہے سجدہ کرو. جی ہاں، اصل بات یہ تھی کہ تم اللہ کے حکم کو اور اس کی چاہت کو اپنی چاہت کے مقابلے میں پورا کر دو. اللہ کی چاہت کو پورا کر دو اپنی چاہت کے مقابلے میں. اس نے انکار کر دیا تو اللہ نے وہاں سے نکال دیا. سنو، تو وہاں سے نکل کر یہ طے کیا کہ جیسے مجھے نکالا گیا ہے میں تیرے بندوں کو بھی اب سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا. سنو غور سے، کہ جو آدمی کسی خیر سے محروم کیا جاتا ہے اس کا کام دوسروں کو محروم کرنا بن جاتا ہے. ہاں، یہ نہیں کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جا رہے، اس کا کام یہ ہوگا جی ہاں کہ دوسروں کو گمراہ کرے اور دوسروں کو گمراہ کرے. اس کا یہ کام ہوگا. قسم کھائی اس نے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا. سے بھی نکل گیا وہاں سے، تو اس نے آدم علیہ السلام کو بھی نکالا وہاں سے کہ آپ کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے، تو پھر آپ کو بھی یہاں میں نہیں رہنے دوں گا. جی ہاں، تو اس نے بڑے اچھے انداز سے بات کی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تم دونوں کے لیے خیر خواہ ہوں، آدم اور حوا، کہ تمہیں بہت خیر خواہی کا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے تو تم یہ اس درخت سے کھا لو، اس درخت سے کھا لو.
حالانکہ اللہ نے روکا ہے کہ نہیں، اللہ نے منع کیا ہے کہ نہیں، اللہ نے منع تو کیا ہے، اس میں بھی جانتا ہوں، لیکن منع کیوں کیا ہے؟ منع کیوں کیا؟ جی سنو غور سے بات. شیطان کے نکلنے کی وجہ بھی یہ ہوئی کہ اللہ نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا، اور آدم علیہ السلام کو نکالنے کی وجہ بھی یہی ہوئی کہ یہ سوال ہے کہ اللہ نے تمہیں کیوں روکا، کہ ہم نہیں جانتے کیوں روکا. اگر یہ بات ہوتی ہم نہیں جانتے کیوں روکا ہے، ہمارے اللہ کا حکم ہے کافی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے کسی حکم کی اور نبی کے کسی سنت کی حکمت معلوم مت کرو کہ اس کی حکمت کیا ہے، کیا ضرورت تھی. سنو دھیان سے بات، سنتوں کی اور احکام کی حکمت اور علت اور وجہ معلوم مت کرو. اللہ نے حکم کیوں دیا ہے، یہ حکم کیوں دیا ہے. غور سے سنو، آپ اپنے محلے کے کلینک پر بیٹھنے والے ڈاکٹر سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے دوا مجھے کیوں دی ہے، دوا مجھے، تو آپ کو پاگل کہے گا. کیا بولے، کیا مطلب ہے آپ کو اس سے، دوا میں نے آپ کو کیوں دی ہے، میں جانتا ہوں آپ کی بیماری کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، مجھے معلوم ہے. آپ کے ذمہ کیا ہے، کیا آپ کے ذمہ دوا کھانا ہے. میں آپ کو مثال دے کے کہہ رہا ہوں آسان. ایک آپ کے محلے کا ڈاکٹر، کلینک کے بیٹھنے والا عام ڈاکٹر، بہت بڑا ڈاکٹر نہیں، جی ہاں، آپ اگر پوچھے اس سے یہ دوا کیوں دے رہے ہو تو کیا کہے گا، پاگل ہو تمہیں کیا مطلب اس سے، میں تمہارا مرض جانتا ہوں، اس مرض کی میں دوا جانتا ہوں، میں نے سیکھا ہے یہ، تمہیں کیا مطلب ہے، تمہیں دوا کھانے سے مطلب. اس لیے بات یاد رکھو کہ جو آدمی کسی حکم کی علت تلاش کرے گا وہ اطاعت کرنے والا نہیں ہوگا، وہ وجہ معلوم کرے گا ایسا کیوں، ایسا کیوں. جی ہاں، تو خود نے بھی علت پیدا کی شیطان نے کہ مجھے حکم سجدہ کرنے کا کیوں دیا گیا. اور آدم علیہ السلام کو بھی یہی کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، آپ کو حکم ملا ہے یہاں سے، اس درخت سے آپ کو روکا گیا ہے، مگر کیوں روکا گیا معلوم ہے، ہم آپ کو علت بتائیں گے. جی ہاں، جتنے لوگ محروم ہو جاتے ہیں اور جتنے کام سے رہ جاتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ وہ علت تلاش کرتے ہیں کہ کیا علت ہے. توجہ سے بات سننا بہت ہے نا. اطاعت کرنے والے علت نہیں معلوم کرتے، اطاعت کرنے والے علت معلوم نہیں کرتے. اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم علت معلوم نہیں کریں گے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے. جی ہاں، آپ دیکھیں قرآن بھرا ہوا ہے اس سے، قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، قرآن اس سے بھرا ہوا ہے کہ تمہیں جو کہا جائے وہ کر لو، علت نہ معلوم کرو، علت معلوم مت کرو. جی ہاں سنو، اللہ نے کہا بنی اسرائیل سے ایک گائے ذبح کر دو، ایک گائے ذبح کر دو، بس اتنا کہا، ایک گائے ذبح کر دیتے، بات ختم ہو جاتی. انہوں نے سوالات پیدا کیے. پہلے تو یہ بتاؤ کہ اللہ گائے ذبح کیوں کروا رہے ہیں، کیا اللہ کو کیا مطلب گائے سے، اتنے بڑے اللہ اور ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. ہاں قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، اتنے بڑے اللہ اور کیا کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کھیل کر رہے ہیں. اتتخذونہ ہزوا، اللہ نے کو کیا مطلب گائے ذبح کرانے سے. اللہ نے کہا نہیں، حکم ہے کر دو. کیسے، تو یہ بتائیے کہ یہ گائے کیسی ہونی چاہیے. کیسی گائے تو آپ کو معلوم ہے کیسی ہوتی ہے، کر دو. کہ نہیں، ہم پوچھ رہے ہیں کہ کون سی گائے ہو، اور ہم پوچھتے ہیں کیا رنگ ہو، اور ہم پوچھتے ہیں وہ گائے کی کیا صفات ہوں. جی ہاں سوال، کیونکہ جنہیں کام کرنا نہیں ہوتا وہ سوالات پیدا کرتے ہیں. آپ دیکھیے جو کام کریں گے وہ سوال نہیں کریں گے، اور جو کام کرنے والے نہیں ہوں گے
وہ سوالات پیدا کریں گے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا جی؟ میں نے کام نہیں کرنا ہے. وہ یہ کہیں گے پہلے ہمارے سوال کا جواب دے دو، آپ ہمیں مطمئن کر دو گے تو ہم کام کریں گے جی. وہ کام کرنے والے نہیں ہوتے. یہ قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے. یہ آپ دیکھ لو کہ جس نے بھی سوال کھڑا کیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ نے اس سے کام نہیں دیا کہ نکل جاؤ. ہاں، یہ سمجھنے کی بات ہے. اس لیے سنت کی علت معلوم مت کرو. میں نے ایک مثال دی ہے کہ آپ اپنے کلینک کے ڈاکٹر سے نہیں پوچھ سکتے کہ دوا کیوں دے رہے ہو، حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے عقل کے 100 حصے کیے ہیں. اللہ نے عقل کے 100 حصے کیے. ایک حصہ عقل کا ساری دنیا کے ڈاکٹروں پر، ساری دنیا کے انجینئروں پر، ساری دنیا کے سائنسدانوں پر، ساری دنیا کے صدر و وزراء پر عقل کا ایک حصہ سب پر تقسیم ہوا ہے. عقل کا ایک حصہ سب پر تقسیم ہوا. ساری دنیا کے سائنسدان، سیاستدان، ڈاکٹر، انجینئر، صدر، وزراء، عوام، علماء، سب پر عقل کا ایک حصہ تقسیم ہوا. اور 99 عقل کے حصے دیے گئے ہیں تنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہاں، ایسی بڑی امامت ہے. سنو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب معدوم العقل ہیں، سب، کسی کے پاس عقل نہیں ہے. کیونکہ ایک حصہ 100 وہ تقسیم ہوا ہے ساری مخلوق پر. جی ہاں، ساری مخلوق پر. تو اس ڈاکٹر کے پاس کتنی عقل ہوگی جو آپ کے لیے دوا تجویز کر رہا، اور آپ اسے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ مجھے دوا کیوں دے رہے. ہاں، تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے عقل کے 99 حصے دیے ہیں، تو کوئی پوچھ سکتا ہے یہ سنت کیوں ہے، اس سنت کا کیا فائدہ ہے؟ اس سنت کا کیا فائدہ؟ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کہا جائے اسے کر دو، جو کہا جائے اس کو پورا کر دو. یہ اور نہیں کرو گے تو تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے، اطاعت کی صف میں سے نکل جاؤ گے، اطاعت کی صف میں سے نکل جاؤ گے. تو یہ میں نے پہلی بات عرض کی ہے. پہلا امتحان فرشتوں کا، پہلا امتحان فرشتوں کا. جی، تو وہاں سے نکلا یہ کہہ کر کہ مجھے حکم کیوں دیا گیا نکل جاؤ. پھر نکالا آدم علیہ السلام کو، اور یہ کہہ کر نکالا کہ میں آپ کو وجہ بتلاتا ہوں کہ آپ کو اس درخت سے کھانے سے کیوں روکا گیا ہے. کھانے سے کیوں روکا گیا، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. کہ وجہ یہ ہے کہ اگر کھا لو گے تو ہمیشہ رہو گے یہاں، اور نہیں کھاؤ گے تو نکال دی جاؤ گے. یہ الٹا مشورہ دیا، الٹا مشورہ. حالانکہ بات یہ تھی، بات یہ تھی کہ اگر نہیں کھاؤ گے تو ہمیشہ رہو گے. کیوں کہ ہمارا وعدہ اطاعت پر ہے، ہمارا وعدہ اطاعت پر ہے، ہماری بات مان لو گے، اسے مت کھانا. اور کھاؤ گے تو صاحب کہیے کہ دیکھو اگر کھاؤ گے تو پھر ظلم کرو گے اپنے اوپر. چنانچہ کھا لیا اور جنت سے نکال دیے گئے. لیکن دونوں کے نکلنے میں فرق ہے، شیطان کے اور انسان کے دونوں کے نکلنے میں فرق ہے. جی ہاں، دونوں کے نکلنے میں فرق ہے، دونوں کی نافرمانی میں فرق ہے. شیطان کے اور انسان کی نافرمانی کا فرق یہ ہے کہ وہ تو نافرمانی کر کے اڑ گیا، نافرمانی کر کے اڑ گیا کہ نہیں.
وہ تو نافرمانی کر کے اڑ گیا اپنی غلطی پر. اور آدم علیہ السلام کہ وہ غلطی کر کے ڈر گئے, غلطی کر کے ڈر گئے. جی ہاں, دیکھو دونوں میں فرق, ایک اڑنے والا غلطی پر اور ایک ڈرنے والا غلطی پر. غلطی ہو گئی. جی ہاں, تو اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں لم نجد له عزما, کہ ہم نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی غلطی پر اڑنے والا مزاج نہیں دیکھا, کہ آدم اڑنے والے نہیں تھے. سنو کیسی ایسا اچھا ترجمہ ہے, لم نجد له عزما. ارے سنو, دیکھو علماء کے سننے کی بات, لم نجد له عزما یہ نہیں کہ آدم میں پختگی نہیں, نبی پختگی ہوتی ہے. سنو دھیان سے بات, یہ نہیں کہ پختگی نہیں تھی, کہ آدم میں پختگی نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. لم نجد له عزما, کہ ہم نے آدم کو اپنی غلطی پر اڑنے والا نہیں پایا. لم نجد له عزما, غلطی کر کے ڈر گئے اور شیطان غلطی کر کے اڑ گیا. جو غلطی کر کے اڑ گیا کہ وہ تو محروم ہو گیا, اور جو غلطی کر کے ڈر گیا کہ ہم ان کو جنت میں واپس لائیں گے. یہ بات ہے. اس لیے فرمایا کہ جو غلطی کر کے اعتراف کرتے ہیں غلطی کا, کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں, اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں. تو ہم نے ایک مثال دی ہے امتحان کی اور اطاعت کی, ایک مثال کہ پہلا امتحان فرشتوں کا, دوسرا امتحان کہ دوسرا امتحان ہوتا ہے نبیوں کا. امتحان ہوتا ہے نبیوں کا کہ ہم انبیاء کو بھی سخت امتحان سے گزاریں گے, انبیاء کو بھی ہم سخت امتحان سے گزاریں گے. یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ یہ حکم پورا کرتے ہیں یا نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے ہر حکم پورا کر کے دکھلایا کہ ابراہیم اس کی آواز لگاؤ کہ اللہ پالتے ہیں, تو اس پر تم پر حالات آئیں گے, ہم دیکھیں کہ ان حالات میں کیا کرتے ہو. جی ہاں, سب سے پہلے نبیوں سے اللہ کی توحید کی آواز لگوائی. ہاں, یہ نہیں ہے کہ تو اپنے ماننے والوں سے توحید بیان کرو, یہ تو اللہ کو مانتے ہیں, ان میں اللہ کی وحدانیت بیان کرو, اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں, جو اللہ کو نہیں مانتے تم ان میں اللہ کی وحدانیت بیان کرو. تو یہ توحید کو بیان کرنے پر آئے تو حالات آئے. آج کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو دین کا کام کرے گا کہ اس کو مال ملے گا, اس کو عہدہ ملے گا, اس کو جی ہاں اس کو دنیا کی خیریں ملیں گی. لوگ اسی راستے پر قدم اٹھاتے ہیں دین کی محنت کی طرف, اور وہاں انبیاء علیہ السلام کی حالات سنو, جی ہاں وہاں یہ ملے گا کہ جو توحید کی آواز لے کر اٹھے کہ اس پر ہر طرف سے حالات تنگ ہوں. کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی آواز لگائی. تو نمرود کی بات برداشت نہیں تھی کہ یہ میری الوہیت کا انکار کریں اور میرے رزاق ہونے کا انکار کریں اور میرے مقابلے میں کوئی معبود لائیں, میرے مقابلے میں کوئی معبود لائیں. جی ہاں, اللہ نے آواز لگوائی اور حالات سے گزارا کہ ہم امتحان لیں گے آپ کا کہ آپ اللہ کی توحید کے بیان کرنے میں سچے ہیں. سنو غور سے, چاروں طرف سے حالات تنگ ہوئے. نمرود نے ہر طرح سے تنگ کیا لیکن جمے رہے. جب ان کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے سامنے دیکھتی ہوئی آگ, ادھر مدد کے لیے جبرائیل, ادھر دیکھتی ہوئی آگ, اس میں ڈالا جانا ہے, اور ادھر مدد کے لیے جبرائیل. یہ بھی امتحان ہے کہ ہم اس امتحان سے بھی آپ کو گزاریں گے
کہ جب آپ ہماری ذات سے ہونے کو بولنے کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ مدد ہم سے لیتے ہیں یا فرشتے سے لیتے ہیں؟ امتحان کا جبرائیل کا آنا بطور امتحان کے ہے، جبرائیل کا آنا بطور امتحان کے ہے. ہم لیں گے امتحان آپ کا کہ آپ مدد کس سے لیتے ہیں. جی ہاں، سخت امتحان ہے. ادھر آپ دیکھتے ہی نہیں اور اس آگ میں ڈالے جانا ہے، ادھر آگے دیکھتی ہوئی نہیں. ادھر جبرائیل ہیں، سمندر کا فرشتہ بھی ساتھ میں ہے کہ سارا پانی اس کے اختیار میں ہے، اور پہاڑوں کا فرشتہ بھی ہے کہ اس پہاڑ کو یہاں سے غائب کر دیں جس سے آپ کو رکھا گیا ہے آگ میں ڈالنے کے لیے. اونچا پہاڑ تو وہاں سے گرائیں گے آگ میں. مگر ہم جان نہیں گے کہ اس موقع پر آپ جبرائیل سے مدد لیتے ہیں یا مدد ہم سے لیتے ہیں. تو یہ امتحان کا بہت سخت. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی مدد کا انکار کر دیا. ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. اما الیک فلا. ہمارا امتحان چل رہا ہے، ہمارا امتحان چل رہا ہے. جی ہاں، ہم اگر آپ سے کہیں کہ بچا لو، جی ہاں، تو جبرائیل بھی مخلوق اور نمرود بھی مخلوق. سنو، جبرائیل بھی مخلوق، نمرود بھی مخلوق. جی ہاں، مخلوق ہیں کہ جب وہاں انکار کر کے آئے ہیں کہ اللہ کی غیر سے نہیں ہوتا، تو یہاں کیسے کہنے کہ آپ سے ہو جائے گا؟ جبرائیل نے کہا تو اللہ سے تو کہیے. ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ اللہ سے تو جب کہتا جب اس کو خبر نہ ہوتی. سب کچھ ان کے کہنے سے ہو رہا ہے، ان کے کرنے سے ہو رہا ہے. انہیں معلوم ہے سب یہ کیا ہو رہا ہے، سب انہیں معلوم ہے. اللہ نے آگ کو اپنے حکم سے ٹھنڈا کیا، آگ کو اپنے حکم سے دیا، آگ کو اپنے حکم سے ٹھنڈا کیا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ امتحان، کیا ہم یہ امتحان لیں گے کہ آپ حالات مدد کس سے لیتے ہیں؟ آپ حالات مدد کس سے لیتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی کام کرنا ہوگا، امتحان ہوگا. کوئی حال آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ مدد حکومت سے لیتے ہیں یا مدد مال سے، مالداروں سے لیتے ہیں؟ ہاں سنو غور سے، یا مدد ہم سے لیتے ہیں؟ ادھر آگ، ادھر جبرائیل. جی ہاں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس آگ سے بچنے کے لیے جبرائیل کی مدد لیتے ہیں یا ہم سے مدد لیتے ہیں. تو صاف انکار کر دیا جبرائیل کو کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے. اس امتحان سے گزرے، اس امتحان سے گزرے. جی ہاں، تو پھر امتحان، بڑا سخت امتحان آیا کہ ہمارا حکم ہے کہ اپنے بچے کو ہمارے لیے، ہمارا حکم ہے کہ اس کو ذبح کرو. سوچنا چاہیے، سوچنے کی باتیں بہت. نبی اللہ سے اولاد چاہتے ہیں اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اس امانت کی حفاظت کے لیے کہ اللہ مجھے اولاد چاہیے جو اس کام کی حفاظت کرے جو کام نے دیا ہے. جی ہاں، زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد مانگی جب ان کی عمر 120 سال کی تھی اور بیوی کی عمر 90 سال کی تھی. کہا کہ میں تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں ہوا، مجھے اولاد چاہیے، مجھے اولاد چاہیے. 120 سال کی عمر میں 120 سال کی عمر. یہاں تو اگر 30 سال کی عمر میں بھی کوئی ڈاکٹر کسی کو کہہ دے اولاد نہیں ہوگی تو مایوس ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوگی. جی، کیونکہ شکلوں سے لینے کا مزاج ہے، اللہ سے لینے کا مزاج نہیں ہے. اس سے لینے کا مزاج ہے، اسباب سے، شکلوں سے لینے کا مزاج ہے، اللہ سے لینے کا مزاج نہیں ہے. تو جہاں اسباب ہوتے ہیں وہاں اطمینان اور امید ہوتی ہے، جہاں اسباب نہیں ہوتے وہاں کوئی امید نہیں ہوتی. یہ سب کا حال ہے.
اور اللہ تعالیٰ سے امید کرنے کے لیے سبب سے نا امید ہونا شرط ہے کہ آپ پہلے اسباب سے نا امید ہو، پھر اللہ سے امید کی ضرورت ہے. جو بھائی بات یاد رکھو، جو اسباب سے امید رکھتے ہیں وہ اللہ سے نا امید ہوتے ہیں، اور جو اسباب سے نا امید رہتے ہیں کہ نہیں ان سے نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی ذات سے راستہ کھول دیتے ہیں کہ میری ذات سے امید کرو. سنو، تو میں نے آج کیا، کوئی سبب نہیں ہے ظاہری، ہڈیاں کھل چکی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، بڑھاپا اپنی حد کو گزر گیا، 120 سال کی عمر ہو گئی ذکر اسلام کی، اور کیا کہہ رہے لم اکن بدعائک رب شقیہ، میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، مجھے اولاد چاہیے. ہاں اللہ نے جواب دیا دعا کا، نبشر کا بھی آیا، لو بشارت بیٹے کی. ہاں تو میں نے آج کیا کہ انبیاء اولاد چاہتے ہیں اللہ سے. یہ زمیندار چاہتے ہیں نا، زمیندار بہت بڑا ہے اور کوئی آگے پیچھے ہے نہیں، حکومت قبضہ کر لے گی، اے اللہ بیٹا دے دے. جی ہاں، اور تاجر مانگتے ہیں اللہ بیٹا دے دے، کارخانے والے مانگتے ہیں اللہ سے بیٹا، کے لیے دنیا کی حفاظت کے لیے اور دنیا کے مال کا وارث بنانے کے لیے. جی ہاں، اور انبیاء اللہ سے اولاد چاہتے ہیں اس علم کی حفاظت کے لیے اور اس علم کی وراثت کے لیے جو اللہ نے علم دیا ہے، ان کو ہدایت دی ہے. تو اللہ نے بیٹا دیا ابراہیم علیہ السلام کو. یہ بیٹا دیا تو حکم دیا ابراہیم اسے ہمارے لیے ذبح کرو. کیوں نہیں، کیوں کا سوال نہیں ہے. یہ میں نے اجازت کرنے والے سوال نہیں کرتے، اور اجازت کرنے والے کی جو حکم کی علت معلوم نہیں کرتے کہ کیا وجہ ہے. جی ہاں، اور بچے کو ذبح کرایا کیونکہ بچہ معصوم ہے، کہ معصوم کو کیوں ذبح کرا رہے، یہ تو وہ حکم کے قابل نہیں ہوا، تاکہ کوئی وجہ ہوتی ہے ذبح ہونے کی کہ کوئی غلطی کی ہے کہ نہیں، معصوم ہے اس کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر چھری چلائی کہ ہاں یہ حکم ہے، مجھے اس کو پورا کرنا ہے. جی ہاں، اور بچے سے یہ نہیں کہا کہ حکم ہے میں آپ کو ذبح کرتا ہوں، تو بچے سے کہا اپنے معاملے میں خود غور کر کے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے تمہارا اس بارے میں. ہاں سنو، اس لیے ایک بہت اہم بات ہے کہ کوئی آدمی بھی کوئی کام اس لیے نہ کرے کہ سب کر رہے ہیں چلو میں بھی کر لوں، سب کر رہے ہیں تو نہیں میں بھی کروں. لا تکونوا امعاء، کہ امعاء نہ بنو. لوگوں نے مجھے امعاء کیا ہے کہا کہ امعاء یہ ہے کہ آپ کرو گے تو ہم بھی کریں گے، آپ حق پر تو ہم بھی حق پر، اور آپ باطل پر تو ہم بھی آپ کے ساتھ باطل پر، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کرو گے وہ ہم کریں گے. سنو غور سے جا کر بہت اہم بات ہے. بچے سے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا مجھے حکم ہے میں آپ کو ذبح کروں، تاکہ معلوم ہو کہ بچہ باپ کے حکم سے ذبح ہو رہا ہے یا اللہ کے حکم سے ذبح ہو رہا ہے. سنو تو صحیح، بچے کا بھی امتحان ہے، صرف باپ کا نہیں ہے، بچے کا بھی امتحان ہے. جی ہاں، بچے کا بھی امتحان ہے. عجیب بات ہے، بچے کا بھی امتحان ہے. فانظر ماذا ترى ہے قرآن میں، یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ذبح کروں گا، میرا حکم ہے، یعنی اللہ کا حکم ہے. مگر آپ بچے سے کہا بیٹے اپنے بارے میں خود غور کرو، تم اس لیے ذبح نہ ہو کہ باپ کا حکم ہے، اس لیے ذبح ہو کہ اللہ کا حکم ہے. جی ہاں، فانظر ماذا ترى، اپنے معاملے میں خود غور کرو، میری وجہ سے ذبح مت ہو بلکہ اللہ کے لیے ذبح ہو. سنو، تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی جیسا آپ چاہیں میں تیار ہوں، یہ نہیں کہا بچے نے جواب میں کہ ابا جیسا آپ چاہیں ایسا کر لیں، یہ نہیں، بلکہ بچے نے جواب دیا افعل ما تؤمر،
کہ آپ تو اللہ کا حکم پورا کیجیے، اللہ کا جو حکم ہے اسے پورا کیجیے. افعال ما تؤمر، کہ جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اس حکم کو پورا کیجیے. میں نے عرض کیا امتحان آج یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے حکم پورا کر دیا. علت نہیں معلوم کی کہ بچے کو ذبح کیوں کرا رہے. جی ہاں، یہ امتحان انبیاء کا، یہ امتحان انبیاء کا. سر اور نیچے آئیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا امتحان لیا. اس کا صحابہ کا امتحان لیا. سنو، ایک صحابی تھے جو اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اور والد کے ساتھ بہت حسن سلوک اور ان کی خدمت، اور سب سے زیادہ باپ پر خرچ کرنے والے. آپ ان کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ، اور کچھ نہیں، آگے پیچھے کوئی بات نہیں. انہوں نے کیا کیا، کیوں، کیا جرم ہے ان کا، کچھ نہیں. صرف اتنا فرمایا جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ. وہ فوراً بھاگے، سنتے ہی پوچھا نہیں آپ سے کہ میں آپ کو حکم پورا کروں گا، مجھے وجہ بتا دیجیے. نہیں، بلکہ فوراً بھاگے حکم پورا کرنے کے لیے. آپ نے بلایا، فرمایا یہاں آؤ. کہاں جا رہے؟ کیا تو آپ کا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں، باپ کا سر لانا ہے، لے کے آؤں گا. ابھی باپ کا سر چاہیے نا آپ کو، لے کے آؤں گا. فرمایا کہ دیکھو، ہمیں رشتوں کو توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ہمیں تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے، بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہم نے تمہیں باپ کے قدر کا جو حکم دیا تھا، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ ہم سے محبت زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے. محبت ہم سے زیادہ ہے یا یہ باپ سے زیادہ ہے؟ اگر محبت ہم سے زیادہ ہے پھر تو تم حکم پورا کرو گے، اور اگر محبت باپ سے زیادہ ہے، ہم سے کم ہے، تو پھر تم کہو گے کہ یہ حکم آپ نے کیوں دیا ہے؟ ہم نے تو تمہیں محبت میں آزمانے کے لیے حکم دیا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ امتحان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا اس طرح امتحان لیا ہے. صحابہ کا بھی امتحان لیا ہے کہ یہ کتنا جمنے والے ہیں حکم پر. سنو، ایک صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کعب بن مالک وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، سارے تقاضوں پر چلے. ہمیشہ کہتے ہیں کوئی غزوہ میں نے آپ کے ساتھ چھوڑا نہیں، کوئی غزوہ میں نے آپ کے ساتھ چھوڑا نہیں سوائے بدر کے. ہر موقع پہ میں آپ کے ساتھ رہا. لیکن تبوک کا جو موقع آیا، تبوک کا موقع آیا تو تبوک کے موقع پر میرے پاس مال بھی بہت تھا، سہولت بھی تھی، سواری بھی تھی، اسباب سفر بھی پورے تھے. لیکن میں نکلنے سے رہ گیا. دونوں بہت توجہ سے، میں نکلنے سے رہ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہو گئے اور میں اوپر تیاری نہ کر سکا. لیکن جن کے پاس سب ہوتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں ہم تو کر لیں گے جب چاہیں گے، ہم جب چاہیں گے کر لیں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسباب ہوں گے تو ہم فارغ ہو جائیں گے، حالانکہ اسباب تو آدمی کو مشغول کرتے ہیں. جتنے اسباب زیادہ ہوتے ہیں اتنی مشغولی زیادہ ہوتی ہے. مشغولی اتنی زیادہ ہوتی ہے، جتنے اسباب زیادہ ہوتے ہیں، جتنے اسباب زیادہ اتنی مشغولی زیادہ. آپ جانتے ہیں 2 دکانیں ہوں تو کتنی مشغولی، 4 دکانیں ہوں تو کتنی مشغولی.
جی ہاں، ارے ایک دکان ہو تو کم مشغولی ہے، معلوم ہے سب کو. ہاں چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ امتحان کی ایک شکل یہ بھی ہے، امتحان کی ایک شکل یہ بھی ایک امتحان کی شکل ہے. ایک عابد مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کو جانے سے رہ گئے، یہاں تک کہ وقت گزر گیا، واپس آ گئے. آپ واپس آئے تو عابد مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے آ کر سچی بات کہی. آپ کے سامنے آ کر سچی بات آج کیا گیا، رسول اللہ مجھے کوئی عذر نہیں اور مجھے اللہ کے راستے میں نکلنے میں کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، بس غلطی ہو گئی، بس مجھ سے غلطی ہو گئی. جی ہاں، سب کا عذر قبول کر لیا آپ نے، سب نے آ کر جھوٹ بول دیا، سچ بول دیا، سب کو عذر قبول کر لیا، سب کے اعذار قبول کر لیے. منافقین بھی آئے آپ کے پاس کہ جی ہمارے گھر میں یہ تقاضا تھا، ہمارے گھر کا یہ تقاضا تھا، ہم بیمار تھے، ہم پریشان تھے، ہم نکل نہیں سکے، سب کے اعذار قبول کر لیے. عجیب بات ہے، جنہوں نے جھوٹ بولا ان کے اعذار تو قبول کر لیے. جنہوں نے، دیکھو میری بات توجہ سے نہ بول، جنہوں نے جھوٹ بولا ان کے اعذار تو آپ نے قبول کر لیے. جھوٹ بولنے والوں کے کیوں، میں نے آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ امتحان سچوں کا ہوگا، صرف جھوٹوں کا امتحان نہیں ہوگا. وہ ہے ہی نہیں قابل امتحان. ہاں امتحان کے قابل ہے ہی نہیں. امتحان کے میدان میں اور امتحان کی جماعت میں تو سچے آتے ہیں. جی میں نے کیا نا کہ فرشتوں کا امتحان، انبیاء کا امتحان، جھوٹوں کا امتحان نہیں ہوتا. جی ہاں، تو جنہوں نے جھوٹ بولا ان سب کے اعذار قبول کر لیے، ان کے لیے دعا کر دی، ان سے آپ خوش رہے، ٹھیک ہے جاؤ، صحیح ہے. اور جو سچ تھے، سچ بول رہے تھے، فرمایا کہ تمہارے بارے میں اللہ فیصلہ کریں گے، تمہارے بارے میں اللہ فیصلہ. سچ بولنے والے کو عذر قبول نہیں کیا، جھوٹ بولنے والے کا سب کو عذر قبول کر لیا، سب سے راضی ہو گئے. اور سچ بولنے والے سے آپ ناراض ہو گئے. یہ عجیب بات ہے، سچ بولنے والے سے ناراض اور جھوٹ بولنے والے سے خوش کہ جاؤ ہم تم سے خوش ہیں، جاؤ کوئی بات. اور جنہیں سچ بول دیا ان سے ناراض. ایک بات اور ہے اس سچے میں سب سے اہم، جو میں کل سے سوچ رہا تھا، وہ بات یہ ہے کہ جو لوگ کام کے ہر تقاضے پر چلیں گے، جو کام کے ہر تقاضے پر چلیں گے، پھر کسی تقاضے کو چھوڑ دیں گے تو ناراضگی ان سے ہوگی. ناراضگی سنو بھی کیا کہہ رہا، ناراضگی کن سے ہوگی؟ جی ہاں، جو ہر تقاضے پر چلنے والے ہوں گے تو یہی تقاضا چھوڑ دیں گے، ان سے ناراضگی ہو. یہ نہیں کہا جائے گا بھائی انہوں نے بہت کیا ہے ان کو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں. ارے سنو، جا کے سنو، بات بہت اہم بات ہے کہ بھائی یہ تو بہت تقاضے پر چلے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت کام کیے ہیں، اگر ایک تقاضے پہ نہیں گئے تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دو ان کو. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سنو غور سے، جو ہر تقاضے پر ہر وقت پھرے، اگر وہ ایک تقاضے کو چھوڑ دیں گے، جی ہاں، تو حالات ان پر آئیں گے، ناراضگی ان سے ہوگی. میری بات آپ ذرا توجہ سننا. آپ مجھے یہ بتائیے، ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بیٹا کوئی کاروبار نہیں کرتا، ایسے ہی پھرتا ہے.
ایسے ہی کرتا ہے۔ ایک بیٹا کاروبار کرتا ہے، باپ کا ساتھ رہتا ہے، اس کو ایک کام کرنے کے لیے دیا، بہت عام کام تھا کہ دیکھو یہ کرنا ہے، اس نے اس کام کو نہیں کیا، تو آپ بتاؤ کہ باپ ناراض کس پر ہوگا؟ جو کام نہیں کرتا ہے اس سے ناراض ہوگا یا کام کرنے والے سے ناراض ہوگا؟ اصولی بات ہے، یہ اصولی بات ہے۔ باپ کس سے ناراض ہوگا؟ بولو بھائی، کام کرنے والے سے۔ جی ہاں، ہم نے تمہیں کام دیا تھا، تم نے اس کو ضائع کر دیا۔ حالانکہ جو کچھ بھی نہیں کرتا اس کو کچھ نہیں کہہ رہے، وہ بھی آپ ہی کا بیٹا ہے، وہ بھی آپ ہی بیٹا ہے، آپ اس کو بھی تو کہیں نا کہ نہیں، اسی سے وہ تو میرا کام کرتا ہی نہیں ہے، میں تو اس سے میری خوشی اور ناراضگی تو اس سے ہوگی نا جو میرا کام کرے۔ سمجھا نا یہ بات؟ ہاں، اس بیٹے سے کیا ناراضگی جو کام ہی نہیں کرتا۔ ہاں، میرے کام کے نفع کا نقصان کا تعلق تو اس سے جو میرا کام کر رہا ہے۔ یہ مثال دی میں نے آپ کو کہ باپ اس بیٹے سے ناراض ہوگا جو بیٹا باپ کے تقاضے پورے کر رہا ہے، اس کے کام میں لگا ہوا ہے، اس سے ہوگا ناراض، یہ کام کیوں نہیں کیا؟ سارے تقاضوں پر قائم مالک ہر موقع پر نکلے، ایک موقع پر نہیں نکلے تو ناراضگی ہو گئی۔ جی ہاں، اور جو کام کرنے والے ہیں کہ کام کرنے والوں کا عذر قبول نہیں ہوگا، کام کرنے والوں کا عذر قبول نہیں ہوگا۔ سنو، کام کرنے والوں کا عذر قبول نہیں ہوگا۔ جو کام کرنے والے نہیں تھے انہوں نے آ کر عذر پیش کیا، منافقین نے سب کے اعذار آپ نے قبول کر لیے۔ روایت میں قبیل منہم، ان کے اعذار آپ نے سب کے قبول کر لیے، ان کا عذر قبول نہیں کیا۔ جی ہاں، کہ تم تو کام کرنے والے تھے، تم کیسے پیچھے رہ گئے؟ جاؤ، اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ اس واقعے کے اندر بہت اصول، اور اس واقعے کے اندر کام کرنے والوں کے لیے بہت عبرتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے جو میں نے کہی ہے کہ خوشی ناراضگی کا تعلق کس سے ہوگا؟ کام کرنے والوں سے۔ چنانچہ یہ حالات آئے ان پر، اور یہ حالات آئے سچ بولنے کی وجہ سے۔ ہم آزمائیں گے سچ بولنے والوں کو۔ انہوں نے سچ بول دیا تو آزمائش آئی۔ یہ نہیں کہ جو سچ بولے گا کہ اس پر کامیابی ایک دم آ جائے گی، اور جھوٹ بولنے والے پر ناکامی ایک دم آ جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ جھوٹ بولنے والے کی ناکامی کو دور کرتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں، ناکامی دیر سے آئے گی، اور سچ بولنے والے پر کامیابی بھی دیر سے آئے گی۔ جی ہاں، 50 راتیں گزری ان پر۔ جی ہاں، 50 راتیں، 1.5 مہینے سے زیادہ، 1.5 مہینے زیادہ وقت ایسا گزرا کہ جس میں پورے مدینے میں ان سے کوئی سلام کلام نہیں کرتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا، سخت بائیکاٹ، کوئی سلام نہ کرے، کوئی ان سے بات نہ کرے۔ جی ہاں، ہم آزما رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ چلنے سے پیچھے رہ گئے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے پیچھے رہ جانا آیا یہ ہمیں چھوڑنے والے ہیں، یہ ایک اتفاقی غلطی ہو گئی ان سے، یہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں۔ سنو غور سے میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم آزما کے دیکھیں گے کہ یہ واقعی ہمیں چھوڑنے والے ہیں یا ویسے ہی وقتی طور پر بیچارے پیچھے رہ گئے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ہمیں چھوڑنے والے ہیں تو ان سارے حالات سے ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور اگر یہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں تو ان حالات میں یہ جمے رہیں گے، ہم ان کو آزمائیں گے۔ دیکھو بہت عجیب قصہ ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا مدینے میں رہنا، کہ سارے مدینے کی زمین
اور میرا علاقہ میرے لیے اجنبی ہو گیا، اور کوئی مجھے سلام نہ کرے، کوئی میرے سلام کا جواب نہ دے، کوئی مجھ سے بات نہ کرے۔ میرے چچا کا لڑکا جو میرا بہت جگری دوست تھا، میرا بڑا جگری دوست تھا، میرا خیال آیا کہ میں اس سے جا کے بات کرتا ہوں، وہ تو مجھے میرا دوست ہے، مجھ سے بات کرے گا۔ کہتے میں نے جا کے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کہ دروازے میں آواز لے کر کھلواتا، پتہ نہیں کھولے گا یا نہیں، کیونکہ جیسے سب مجھ سے ناراض ہیں، شاید یہ بھی ناراض ہو۔ تو کہتے میں اسے گھر میں دیوار پھلان کے گھر میں داخل ہوا، تو میں جا کے اسے اللہ کا واسطہ دیا کہ میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میری بات کا جواب دے۔ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے نا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش۔ میں نے دوبارہ دوستی کا واسطہ دیا، ارے میں تیرا دوست ہوں، مجھے ایک بات کا جواب دے، اللہ کے رسول سے مجھے محبت ہے نا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے تیسری مرتبہ کہا میں تجھ سے دوستی کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، ایک مرتبہ تو کہہ دے زبان سے کہ ہاں محبت ہے۔ جی ہاں۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کچھ، میں کچھ نہیں جانتا۔ مطلب یہ تھا، اور مطلب یہ تھا اس کا کہ میں کیسے کہوں کہ تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے جب تم ان کے کام میں لگے نہیں اور ان کے کام سے پیچھے رہ گئے۔ سنو تو صحیح، حالانکہ یہ وہ صحابی ہیں جو ہر تقاضے پر ساتھ رہے۔ ہائے ہائے، اس کام کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے واقعات کا سننا بہت ضروری ہے۔ ہم تو سب کی ضلع چھوڑ دیں، اس سال سے ارادہ ہی نہیں نکلنے کا، اس سال نکلنے کا ارادہ نہیں۔ اس سال تو بچے کی شادی ہے، اس سال تو چلے لگے نہیں، وہی چلے کا وقت ہے، وہی شادی کا مہینہ ہے، تیاری کرنی ہے۔ جی ہاں، ایسا سمجھتے ہیں جیسے کوئی تبلیغ پر احسان ہے کہ میں نکل جاؤں گا تو کام ہو جائے گا۔ ہاں، سمجھنا چاہیے ہمارے پاس کتنے اسباب اور کتنے حیلے ہیں کام سے بچنے کے لیے، اور کتنے دنیاوی تقاضے ہیں خروج کو چھوڑنے کے لیے۔ اور وہاں ہر تقاضے پر نکلنے والے صرف ایک موقع پر نہیں نکلے، ایک موقع پر نہیں نکلے، ایک موقع پر نہیں نکلے۔ تو بھائی نے اور چچا کے لڑکے نے سخت جواب دیا کہ اللہ جانے اللہ کے رسول جانے، تمہیں ان سے محبت ہے، کیونکہ اگر تمہیں ان سے محبت ہوتی تو تم ان کے کام سے پیچھے نہ ہٹتے۔ یعنی کہ یہی حالات چل رہے تھے، جی ہاں، کہ ایک آدمی نے آ کر کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے گھر سے اس کے میکے بھیج دو، اس کی ماں کے یہاں بیوی کو الگ کر دو۔ کیوں؟ کہ بیوی کہے گی ارے کیا بات ہے، اگر تم مشورے میں نہیں جا رہے ہو اور تم جماعت میں بھی نہیں جا رہے ہو اور تمہارے ساتھیوں نے تم سے بات چیت بند کر دی ہے تو چھوڑو سب کو، آؤ نا، ہمارا گھر ہے، بیوی بچے کاروبار، آؤ تو رہو اپنے گھر میں، یہ کیا پریشانی کی بات ہے۔ سنو، ہاں، بیوی تسلی دیتی، چھوڑو سب کو، تمہارا کاروبار ہے، تمہاری بیوی ہے، بچے ہیں، آؤ گھر میں بیٹھو، ہنسو بولو، چھوڑو سب کو۔ اگر تمہارے ساتھی تم سے نہیں ملتے اور تمہارے ساتھیوں نے تم سے تمہارا بائیکاٹ کر دیا تو کیا بات ہے۔ ہاں سنو، بیوی تسلی دیتی، لہذا آپ نے کہلوایا کہ بیوی کو الگ کر دو اس کے گھر میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت کعب نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں میں طلاق دے دوں اس کو، اگر آپ راضی ہو جائیں مجھ سے؟ اللہ، اگر آپ راضی ہو جائیں تو اس کو طلاق دے دوں، میں چھوڑ دوں گا اس کو، آپ راضی ہو جائیں بس۔ فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی ہے، اس کو اس کے گھر بھیج دو، جاؤ اپنے گھر، اب گھر میں کوئی نہیں ہے۔ سنو، وہ سے یہ وقت گزرا،
یہ وہ بھی گزرا. اب پتہ چلا غسان بادشاہ کو کہ ان کے ساتھی نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کر دیا ہے اور پورے مدینے میں کوئی ان کے سلام کا جواب دینے والا نہیں ہے. یہ موقع اچھا ہے ان کے آدمیوں کو توڑنے کا. سنو ہاں لوگ بیچارے سمجھتے نہیں ہیں باطل کی چالوں کو, ساتھیوں کو توڑنے کا. باطل کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ ان کے ساتھی ان سے الگ ہو گئے ہیں, لہذا انہیں ان کے ساتھیوں سے ہٹانے کے لیے, جی ہاں, اور ان کو ان کی جگہ سے ہٹانے کے لیے موقع اچھا ہے. سنو غور سے. جی ہاں, مدینہ مرکز ہے, مدینہ مرکز ہے. جی ہاں, مرکز اسلام ہے. اسلام مکے سے نہیں پھیلا, مدینے سے پھیلا ہے. مدینہ مرکز ہے. ان کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے یہ موقع اچھا ہے. ان کی اجتماعیت کو توڑنے کے لیے اور ان کے آدمیوں کو خریدنے کے لیے یہ موقع اچھا ہے. اس وقت یہ خوش ہو جائیں گے اور سمجھ لیں گے اللہ کی مدد آ گئی ہمارے لیے. سنو میں کیا کہہ رہا, جب دیکھا غسان بادشاہ نے کہ سارا مدینہ ان کے خلاف ہے اور کوئی ان سے بات چیت نہیں کر رہا ہے, تو غسان بادشاہ نے خط لکھا ان کو. اور خط میں لکھا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اور تمہیں اچھوت بنا دیا ہے. جانتے ہو اچھوت, کوئی سلام کلام نہ کرے, ان کو الگ کر دو. جی ہاں, تم ضائع ہونے کے لیے نہیں ہو, تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور تمہیں ذلت میں ڈال دیا ہے. یہ لکھا خط میں اس نے, غسان بادشاہ کا خط. سارا مدینہ ڈرتا تھا غسان سے, تو غسان بادشاہ نے خط لکھا اور یہ لکھا خط میں, ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہیں عزت دیں گے, مال دیں گے, ہم تم پر مہربانی کریں گے, ہم تمہیں میرے پاس رکھیں گے, آؤ ہمارے پاس آؤ. یہ امتحان, سخت امتحان ہے. سنو کیا کہہ رہا, سخت امتحان ہے. یہ تھے ماشاءاللہ اخلاص والے, اطاعت کرنے والے. ان سارے حالات میں انہوں نے غسان بادشاہ کے خط کو کہا کہ لو, ایک مصیبت تو ختم نہیں ہوگی کہ اللہ کے رسول ناراض ہیں, ایک دوسری مصیبت آ گئی. یہ نہیں کہ چلو نہیں, آپ نے پوچھا نہیں, یہ آپ نے تو ہمیں پوچھا نہیں, آپ نے ہمارا اقرار نہیں کیا, آپ نے تو ہمیں کاٹا تھا, دیکھو دوسرے ہمیں بلا رہے ہیں, ہم جا رہے ہیں. یہ نہیں. اور اس کے خط کو تنور میں آگ جل رہی تھی, تنور کے اندر ڈالا خط. خط کہاں ڈالا؟ تنور میں, آگ جل رہی تھی. جی ہاں, سجرتھا, میں نے اس خط کو آگ میں جلایا. خط کو آگ میں جلایا. کیوں جلایا آگ میں؟ دو وجہ سے. ایک تو خط لانے والا دیکھ لے اور بادشاہ کو بتا دے جا کر کہ تمہارے دعوت لانے کی اور تمہارے ہمیں اپنے کام سے ہٹانے کی اور تمہیں ہمارے ساتھیوں سے الگ کرنے کا یہ بہترین جواب ہے کہ تمہارے خط کی ہمارا یہ حیثیت ہے, تاکہ آئندہ ارادہ نہ کرے. ہم آپس میں اختلاف کریں, کیا کریں, تمہیں کیا مطلب ہے اس سے کہ تم ہمارے ساتھی سے کہو کہ ہمارے پاس آ جاؤ, انہیں چھوڑ دو. ذمہ میری بات یہ نہیں, مشکل ہے. ہاں, تمہیں نہ چاہیے. صحابہ کے واقعات سے رہبری ملتی ہے. انہوں نے ہمارے لیے ایک راستہ طے کیا ہے, دشوار راستے سے گزرے ہیں وہ, تاکہ بعد والوں کے لیے یہ راستے کھل جائیں, انہیں معلوم ہو جائے کہ کون کون سے راستے بچھڑنے کے اور کون کون سے راستے ضائع ہونے کے ہیں اور کون کون سے راستے منزل پر پہنچنے کے ہیں. جی ہاں, تو غسان کا خط جلایا دو وجہ سے. ایک تو اس لیے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ انہوں نے میرا خط کی توہین کی ہے, تاکہ آئندہ لکھنے کی ہمت
نہ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ دوبارہ پڑھ کر کبھی خیال آئے کہ چلو پوچھتے ہیں غسان سے جا کر, وہاں بھی دین کا کام ہے بھائی, یہاں نہیں کریں گے وہاں کر لیں گے, کیا بات ہے؟ جی ہاں, دعوت کا کام تو کرنا ہے بھائی. کیا کہیں گے لوگ, یہ کام کرنا ہے دعوت کا, یہاں نہیں کریں گے وہاں کر لیں گے, کیا بات ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ کام تو ساتھیوں کے ساتھ جڑ کر اجتماعیت کے ساتھ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہاں جائیں گے وہاں کر لیں گے, وہاں جائیں گے وہاں کر لیں گے. نہیں, بلکہ کام تو اجتماعیت سے کرنا ہے. جی ہاں, ساتھی کے ساتھ جڑ کر. جن سے لڑائی ہے ان سے ہی ساتھ رہنا ہے. سوچو, جن سے لڑائی ہے انہیں کے ساتھ رہنا ہے. جی ہاں, ہاں, یہ نہیں پارٹی بنا لیں, پارٹی بن جاؤ. پارٹی نہیں, اسلام میں پارٹی نہیں ہے. اسلام میں پارٹی نہیں ہے. جی ہاں, ایک وجہ یہ تھی خط پھاڑنے, خط کو جلانے کی, کہ آئندہ نہ لکھے. ایک وجہ یہ تھی خط جلانے کی کہ وہ سمجھ لے کہ انہوں نے میرا خط کیے تو ان کیے. اور دوسری بات یہ تھی کہ دوبارہ پڑھ کر خیال نہ آئے, دوبارہ پڑھنے کا خط ہی ختم کر دو. یہ استخلاص, یہ دیکھو بھائی ہم اپنے کام کے لیے ہیں, اسے کہتے ہیں استخلاص. بادشاہ کے خط سے متاثر نہیں ہوئے, بلکہ اس کو مدد کے بجائے, اس کو مدد نہیں کہا بلکہ مصیبت کا. یہ مصیبت ہے. یہ ہے ایک بات, یہ بھی اس واقعے میں تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنا مجھے سچائی میں آزمایا, ایسی آزمائش کسی کی نہیں ہوئی, مگر میں اپنی سچ بات پر جمع رہا, سچ بات پر جمع رہا, سچ بات پر جمع رہا, اپنی بات کر کے نہیں, میں اپنی بات سے نہیں ہٹا. حالات بہت آئے, ساتھی نے بہت کہا جا کے جھوٹ بول دو, کہ نہیں, جو بات ہو گئی ہو گئی. ہم سچ بولیں گے اور سچ بول کر پھر جمیں گے, کیونکہ سچ بولنے کے بعد حالات آتے ہیں. سچ بولنے کے بعد حالات آتے ہیں. جی ہاں, ہم تمہیں سچائی میں آزمائیں گے, تم نے سچ بولا ہے نا, اب تمہاری آزمائش ہوگی. جب حالات آئے تو لوگوں نے کہا جا کے جھوٹ بول دو, کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, حالات ہیں برداشت کرو مگر سچ بولو, مگر سچ بولو. کیونکہ سچ بولنے والے پر جو مدد آئے گی وہ دیر سے آئے گی, جھوٹ بولنے والے پر ہلاکت جو آتی ہے دیر سے آتی ہے. آدمی جھوٹ بول کر سمجھتا ہے کہ میری جان بچ گئی, حالانکہ جان بچ گئی نہیں, بلکہ ہلاکت آئے گی, دیر سے آئے گی. ہاں, اور سچ بولنے والے کی جان بچ گئی ہے مگر نجات دیر سے آئے گی. کیوں کہ دیر سے اس لیے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سچائی میں آزمانا چاہتے ہیں, کہ تم سچ بولنے کے بعد اس کی طرف واپس تو نہیں جاتے. یہ ہے. تو ایک بات یہ بہت اہم ہے اس واقعے میں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے جیسے مجھے آزمایا سچائی میں, ایسے آزمائش کسی کی نہیں ہوئی. تو ساری بات میں نے سمجھانے کے لیے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے. اللہ تعالیٰ تو ایک حکم آئے گا حیثیت کے خلاف, یہ جو حکم آئے گا, کبھی حکم آئے گا جذبے کے خلاف, اچھا جذبہ ہے کہ اولاد کا ہونا اچھا جذبہ ہے, کہ حکم آیا اولاد کو ذبح کرو. کبھی حکم آئے گا آدمی کی اپنی چاہت کے اور حق کے خلاف, سنو میری بات دھیان سے سننا. صحابہ کا جذبہ تھا کہ حدیبیہ میں عمرہ کریں, اور عمرے کے لیے آئے, نہ لڑنے کا ارادہ, نہ مقابلے کا ارادہ, نہ ہتھیار, کچھ نہیں, بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں صحابہ کے ساتھ. تو آپ نے صحابہ کو خواب سنایا اور یہ بتایا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے. سنو توجہ سے جا کر, بہت کام کی باتیں ہیں.
تو صحابہ کو انتظار کب 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 چلیں گے کب چلیں گے، کیونکہ صحابہ بڑی تمنا کرتے تھے، جی ہاں، اپنے وطن سے زیادہ محبت اللہ کے گھر سے تھی، لیکن صحابہ کا وطن چھوڑنا دو وجہ سے تھا، ایک اپنا گھر چھوڑا، ایک اللہ کا گھر چھوڑا۔ جی ہاں، ہمارے لیے تو اپنا گھر چھوڑنا مشکل، ہمارے لیے تو اپنا گھر چھوڑنا مشکل، اور وہاں صحابہ نے مہاجرین نے کیا کیا چھوڑا، اپنا بھی گھر چھوڑا اور اللہ کا بھی گھر چھوڑا۔ جی ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلتے ہوئے کہا تھا مکہ مکرمہ سے کہ اے مکہ، اگر یہ تیرے یہاں رہنے والے کفار مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے ہیں تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ سنو غور سے، صاحب ہمارے صحابہ سے کہ طواف نہیں جائیں گے، عمرہ کریں گے، صاحب شوق عمرے کا۔ اللہ آزماتے ہیں کبھی کبھی، اچھا جذبہ، اچھے جذبے کے خلاف حکم لا کر، میری بات توجہ سننا بہت جا کر، اچھا جذبہ ہے مگر حکم آئے گا جذبے کے خلاف۔ بھائی ٹھیک ہے، چوری مت کرو کہ نہیں کریں گے کہ گناہ ہے، شراب نہ پیو ہے نہیں پیئیں گے کہ حرام ہے، جھوٹ نہ بولو کہ نہیں بولیں گے، جھوٹ بولنا حرام ہے، زنا مت کرو کہ نہیں کریں گے، زنا کرنا حرام ہے۔ لیکن جس کام کو کرنے سے روک دیا گیا ہے اس کام سے رکنا تو آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ آزماتے ہیں، ایک کام کے کرنے کا حکم دیں گے پھر اس سے روکیں گے، کیا نہیں کرنا، دیکھیں کتنا مانتے ہیں۔ سنو توجہ سے بات سنو، بہت ہاں بہت جا کے بات سننی پڑے گی ہماری۔ ایک کام کرنے کا حکم دیں گے پھر اس کام سے ایک دم روک دیں گے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں ایک، تاکہ بات سمجھ آ گئی، جا کے سننا۔ ایک ہوتا ہے کلب معلم، سدھایا ہوا شکاری کتا۔ کیا ہوتا ہے؟ سدھایا ہوا شکاری کتا۔ وہ لوگ رکھتے ہیں جنگلوں میں، ان کے ذریعے شکار کرتے ہیں، پرندوں کا بھی اور زمینی جانوروں کا بھی شکار کرتے ہیں، کہیں ہرن کا شکار کریں، کہیں خرگوش کا شکار کریں، تازہ گوشت جنگلوں میں کھانے کے لیے۔ اور وہ کتے بہت مضبوط ہوتے ہیں، وہ حملہ کرتے ہیں جا کر جانور پر، تو ان کا شکار کیا ہوا حلال ہے، لیکن شریعت نے اس میں کچھ شرطیں رکھی ہیں کہ تمہارا جو کتا شکاری کتا ہے اس کا شکار آپ کے لیے کب حلال ہے۔ ہماری بات توجہ سننا بہت، ہم واقعہ بعد میں سنائیں گے صحابہ عمرے کا، پہلے یہ سنو تاکہ اس مثال سے واقعہ سمجھ آ جائے۔ تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں، کتے کے شکار حلال ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو شرط یہ ہے کہ آپ اس کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑیں، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کتا اس شکار کو پکڑ کر خود نہ کھائے، لا کے مالک کو دے، لا کر مالک کو دے۔ یہ دوسری بات یہ ہے، یعنی عاملہ جو ہے کام کرنے والا وہ امانت دار ہو، خیانت نہ کرے، کام میں خیانت نہ کرے۔ یہ ایک بات یہ ہے کہ آپ کے لیے کام کرے، آپ کے کام میں خیانت نہ کرے۔ تیسری شرط بہت سخت ہے، تیسری شرط یہ ہے کہ شکار کے حلال ہونے کی، کہ جب آپ نے اس کتے کو شکار کی طرف چھوڑ دیا اور اس نے ارادہ کر لیا اس کو پکڑنے کا،
مالک کے حکم پر. تو یہاں سے چھوڑنے کے بعد وہ آدھے راستے پر تھا، لیکن آپ اس کو اشارہ کر کے روکیں کتے کو، اور وہ آپ کی اشارے کے ساتھ رک جائے اور شکار کو چھوڑ دے، تو یہ حلال ہے شکار، ورنہ آپ کے لیے اس کتے کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے. نہیں سمجھے بات؟ دوبارہ کہوں؟ ہاں سنو توجہ سے، بہت اہم کام کی بات ہے. ایک شرط یہ ہے تیسری کہ آپ کتے کو جب چھوڑیں اور وہ کتا شکار کی طرف دوڑ رہا ہے، آپ درمیان میں کتے کو روک دیں، اس کی آواز ہوتی ہے خاص، اس سے اس کو روکا جاتا ہے. تو مالک کی آواز سنتے ہی رک جائے اور واپس آ جائے. یہ مالک کا حکم ہے، چھوڑ دو، چھوڑ دیں. یہ شرط بہت اہم ہے. حالانکہ کتا ہے اور وہ پوری قوت سے شکار کی طرف دوڑ رہا ہے، لیکن مالک درمیان میں روک دے کہ نہیں رک جاؤ. رک جاؤ تو فوراً رک جائے. اگر مالک کے روکنے سے نہیں رکتا تو شکار کے لیے چلا جاتا ہے، تب یہ شکار آپ کے لیے حلال نہیں ہے. سمجھے نا بات؟ ایسے تھے صحابہ، ایسے تھے صحابہ. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے امتحان لیا، عمرہ دکھلایا، اور عمرے کے شوق میں صحابہ تیاری کر کے مکہ ہے. مشرکین نے عمرہ کرنے سے روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیں گے. صحابہ نے کہا اللہ کا گھر ہے، آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، ہم تو کبھی آپ کو نہیں روکا، آپ ہی کو روک رہے ہیں، اور ہم آپ سے تو مقابلے کے لیے نہیں آئے، اور یہ بیت اللہ کوئی آپ کی جاگیر نہیں ہے کہ بھئی آپ کا یہ تو اللہ کا گھر ہے اور اللہ سب کے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دو. یا نہیں عمرہ نہیں کرنے دیں، عمرہ نہیں کرنے دیں. عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ واپس جائیے، اگلے سال آئیے. اگلے سال آنے دیں گے، آنے کا وقت اتنا محدود ہوگا، 3 دن کی اجازت ملے گی، آپ واپس جائیے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے. مدینے سے آئے اور مکے سے باہر ہو گیا، واپس جائیے. اور یہ شرطیں لگائی ہیں، ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، آپ کو آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. یہ سب دیکھیے، جی ہاں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں. تو آپ نے ہمیں ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ واپس جائیے. ترجمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایک کے پاس جاتا، جس سے بھی یہ کہتا بھائی عمرہ تو حق ہے، عبادت ہے، ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، ہم حق پر ہیں، یہ کفار باطل پر ہیں، ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، ہم کیوں عمرہ چھوڑیں؟ ہم حق پر ہیں یا باطل پر ہیں، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے. جی ہاں، آدمی کو مقابلے پر یہ چیز آمادہ کرتی ہے کہ ہم صحیح ہیں، یہ غلط ہے، ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں. جس کے پاس بھی جاوے حضرت عمر یہ کہنے کے لیے کہ ہمیں عمرہ کرنا چاہیے، وہ یہ کہے کہ نہیں عمر، اللہ کے رسول کا حکم واپس جانے کا ہے، واپس چلو. کیا کرو؟ واپس چلو، حکم یہ ہے. دیکھو کتنی سخت آزمائش ہے. جی ہاں، عمرہ عبادت اور بیت اللہ کی زیارت عبادت، لیکن حکم ہی آ گیا. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، جی ہاں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اس وقت ہماری بات مانتے ہو یا نہیں مانتے. میں آپ کو مثال دی ہے، جی ہاں، کہ شکاری کتے کو روک دیا اس وقت جب وہ شکار پر حملہ کرنے والا تھا. رکتے ہو یا نہیں؟ اگر رک جاتے ہو تو پھر تم ہماری بات ماننے والے ہو، اور نہیں رکتے ہو تو تم اپنی خواہش پوری کرنے والے ہو. سنو غور سے بات. اب میں کتر ملا دو
اور واپس جائے. صحابہ نے کہا ہم کیسے واپس جائیں, ہم تو عمرہ کریں. اس لیے فرمایا کہ نہیں, جب اللہ کے رسول تمہیں کوئی حکم دیں تم اسے پورا کر دو, تم اس میں اپنی خواہش کو, اپنی چاہت کو ہرگز مت سوچو. ہاں ٹھیک ہے, اطاعت کا امتحان ہوتا ہی اس سے ہے کہ حکم آتا ہے آدمی کا, اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے آدمی کی چاہت کے خلاف. چاہت عمرہ کرنے کی ہے اور حکم کیا, حکم واپس جانے کا ہے. جی ہاں, چاہت عمرہ کرنے کی ہے, حکم واپس جانے کا ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنی چاہت کو ہمارے حکم پر قربان کرتے ہو یا نہیں. تو عمر اس لیے فرمایا کہ اپنی رائے پر اڑنا نہیں چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ اس دن اس بات پر اصرار کر رہے تھے, کیوں ہم واپس جائیں, کیوں نہ عمرہ کریں. تو فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے پوری زندگی اعمال اور صدقات کیے اس بات پر, اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے کہ میں عمرہ کرنے پر کیوں اڑ گیا تھا. ہاں, یہ نہیں کہ وہ اس بات پر خوش رہیں کہ دیکھو میرا تو ارادہ عمرہ کرنے کا تھا. تو عجیب قصہ ہے, یہ نہیں اس بات پر کے لیے ارادہ عمرہ کرنے کا ہے. اس بات پر خوش ہوں کہ دیکھو میرا تو ارادہ صحیح تھا, تو میں تو ٹھیک کر رہا تھا. سنو دھیان سے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی اعمال کیے اور صدقات کیے, اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے کہ میں عمرہ کرنے پر کیوں اڑ گیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کی رائے دے کر اتنا ڈر گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیت نازل ہونے لگی تو حضرت عمر اپنی سواری کو لے کر ساتھیوں سے الگ ہو گئے کہ میرے اپنی بات پر اڑنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے, تو عذاب میرے اوپر آئے, میرے ساتھیوں پر نہ آئے. ساتھیوں سے میری اپنی رائے تھی کیا عمرہ کرے, اب جو اللہ کا عذاب آئے وہ عمر پر آئے, باقی ساتھیوں پر نہ آئے. تو تم نے جب دیکھا آپ پر وحی آ رہی ہے سمجھ گئے کہ اس میں جو قرآن نازل ہو رہا ہے عمر کے خلاف نازل ہو رہا ہے, کیونکہ عمر اپنی بات پر اڑا ہوا تھا. اتنا ڈر گئے عمر, اپنی سواری کو لے کر میدان میں نکل گئے, ساتھیوں سے الگ ہو گئے کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا تو میرے ساتھیوں پر نہ آئے. ہاں, ساتھی نے کہا بھائی ہو گیا اس کی غلطی, ہو گیا اس کی غلطی, ہو گیا اس کی غلطی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عمرے کی رائے دینے پر اپنی غلطی, عمرے کی رائے دے کر اپنی غلطی سمجھ رہے کہ میں نے غلط کیا, کہ میں اپنی رائے پر اڑ گیا تھا. سنو کیسا عجیب رشتہ ہے. سنا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ تم نے ہمارے حکم پر عمرہ چھوڑ دیا, تم نے ہمارے حکم پر عمرہ چھوڑ دیا. وہاں سے ہٹے نہیں تھے کہ اللہ نے فتح دے دی. لو جی وہاں سے ہٹے نہیں, کون سی سورۃ نازل ہو گئی, سورۃ انا فتحنا لک فتحا مبینا. حالانکہ فتح کی کوئی چیز نہیں ہے, فتح کی کوئی چیز فتح کی نہیں, نہ عمرہ کر سکے, نہ اپنی کوئی شرط منوا سکے, نہ رسول اللہ لکھوا سکے, کچھ نہیں. لیکن اللہ نے کیا دے دی, وہ کھلی فتح. ہاں اللہ نے کھلی فتح دی. کیا گئے فتح کیا ہے, کہ فتح یہ ہے کہ تم نے ہمارے حکم کو پورا کر دیا اور تم نے غلط کرنے والوں کو غلط کرنے کا موقع دے دیا کہ ٹھیک ہے تم کر لو. یہ ہمارا مقابلہ نہیں ہے, انتقام نہیں ہے. وہ غلط کریں کہ کر لو. جی ہاں, غلط کرنے والا غلط کر لیں, نہ انتقام نہ مقابلہ. تم صحیح کام کرتے رہو, صحیح کام کرتے رہو, اور غلط کرنے والوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آتے رہو. جی ہاں, تو جو غلطی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی, اور جو کام صحیح ہوگا وہ آگے بڑھ جائے گا. آسان بات ہے. جی ہاں, یہ آسان بات ہے. غلط ہوگی وہ چیز
ختم ہو جائے گی دنیا. غلط چلنے والی چیز نہیں ہوتی. تم صحیح کام کرتے رہو, تو جو چیز غلط ہوگی وہ ختم ہو جائے گی دنیا, اور جو صحیح ہوگی وہ باقی رہ جائے گی. تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ کبھی حکم آئے گا آدمی کے اپنے جذبے کے خلاف. یہ حدیبیہ جذبے کے خلاف حکم تھا. یہاں جو ہے جذبہ عمرہ کرنے کا اور حکم عمرہ چھوڑنے کا. کبھی حکم آئے گا معمول کے خلاف. یہ دیکھو ایک مثال یہ بھی ہے, حکم آئے گا معمول کے خلاف. ایک معمول چل رہا تھا, حکم آ گیا. میں بتاتا ہوں اس کی کہ نماز ہوتی تھی بیت المقدس کی طرف, رخ ہوتا تھا کدھر؟ بیت المقدس. نماز ہوتی تھی بیت المقدس کی طرف. ظہر کی نماز ہو رہی تھی, انصار کے محلے میں تھے اور ظہر کی نماز تھی. حکم آیا نماز کے درمیان میں کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. سنو, یہ نہیں کہ بھائی ابھی تو نماز ہو رہی ہے اور پہلے جو اس طرف ہو رہی تھی ابھی رہنے دو, نماز ہو جائے گی تو عصر سے ادھر پڑھ لیں گے. کیونکہ اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے کہ ہاں ابھی تو معلوم ہوا ہے جب عمل کا وقت آئے گا عمل کر لیں گے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں عمل کے لیے دیتے ہیں. اللہ جو حکم دیتے ہیں وہ حکم یہ عمل کے لیے. احکام جو آتے ہیں وہ تعمیل کے لیے آتے ہیں, معلومات کے لیے نہیں آتے. جی ہاں, معلومات کے لیے دنیا ہے, معلومات کے لیے دنیا ہے, اور تعمیل کے لیے عمل کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ فوراً عمل کرو. جو سنو, حکم آیا نماز کے دوران فولی وجہک شطر المسجد الحرام, کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ فوراً پھر گئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. حکم آ گیا معمول کے خلاف. جب معمول کے خلاف کوئی حکم آتا ہے تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ یوں کہتے ہیں بھائی جب ایسے کام ہو رہا تھا تو اس کو ایسے کیوں کر دیا. ہاں ایسے جب ایسا ہو رہا تو ایسے کیوں کر دیا. سنو غور سے, تو قرآن نے اسی قصے میں ایسا سوال کرنے والوں کو احمق کہا ہے. اور قرآن نے کہا سیقول, انہوں نے کیا کہا, سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. کیا ان قریب بے عقل اور احمق قسم کے لوگ یہ کہیں گے کہ جب ایک رخ پر نماز ہو رہی تھی تو کیا ضرورت تھی قبلے کو بدلنے کی. ایسی ہوتی رہتی, ایسی نماز ہوتی رہتی, کیا ضرورت ہے بدلنے کی. ان کو ان کے قبلے سے کس نے ٹھہرا, کیا ضرورت پیش آئی. جی ہاں, یہ کون کہیں گے؟ احمق قسم کے لوگ, بے عقل. جی ہاں, جو دنیا کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں وہ دین کے احکام میں اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں ہے, ایسا ہونا چاہیے تھا, ایسا ایسا ہونا چاہیے تھا. سنو غور سے, اللہ نے یہ فرمایا ان قریب کہیں گے احمق قسم کے لوگ, جو لوگوں میں بے عقل ہیں وہ کہیں گے انہیں ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا. اللہ نے جواب دیا اس کا کہ اللہ نے یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ اللہ جان لے اور دیکھ لیں کہ کون نبی کا اتباع کرتا ہے اور قبلے سے فوراً پھر جاتا ہے بیت اللہ کی طرف, اور کون نبی کا اتباع نہیں کرتا اور پہلے قبلے میں باقی رہتا ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کا اتباع کرتا ہے اور کون ایڑیوں کو بن
پلٹ جاتا ہے. ہم دیکھ رہے جاتے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ہم چھٹائی کریں گے. کیا کریں گے؟ چھٹائی. جی ہاں چھٹائی کریں گے. حکم لا کر ہم حکم لا کر چھٹائی کریں گے کہ کون قبلہ اول پر رہتا ہے اور کون حکم کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی طرف گھوم جاتا ہے. ہم چھٹائی کریں گے. ہم آزمائش کریں گے. تو یہ مثالیں ہیں. میں شروع کر رہا ہوں اطاعت کی کہ اپنی چاہتوں کو چھوڑ کر اور حالات کو چھوڑ کر حکم کو دیکھو. کیا ہے؟ کیا دیکھو؟ حکم دیکھو کہ اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے. اجتماعیت اطاعت میں ہے. اجتماعیت اطاعت میں. جی ہاں اجتماعیت اطاعت میں ہے. جی ہاں. اور تفرق اور انتشار. جی ہاں. اور آپس کی نا اتفاقیت وہ کس میں؟ کہ وہ اپنی بات پر اصرار کرنے میں، اپنی بات پر اڑنے میں ہے. جی ہاں. عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، وہ اڑ گیا اپنی بات پر. اس نے کہا نہیں، ہماری رائے یہ ہے کہ ہم مدینے میں رہ کر جنگ لڑیں گے. مدینے میں رہ کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ نہیں، احد کے میدان، احد کا مقابلہ احد میں جا کر ہوگا، مدینے میں رہ کر نہیں. سنو، آپ نکلے احد کی طرف. آپ نکلے احد کی طرف صحابہ کو لے کر. عبداللہ بن ابی ٹھہر گیا مدینے میں کہ نہیں، ہماری بات آپ نے نہیں مانی، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے. آؤ ہمارے ساتھ کون کون ہے، ہمارے ساتھ کون ہے. یہ گروپ سمجھ آئی بات نہیں. یہاں گروپ بنتے کسے؟ اپنی رائے پر اڑنے سے. دیکھو کتنی آسان بات ہے. اپنی رائے پر اڑنے سے کیا بنتے ہیں؟ گروپ بنتے ہیں. بہت آسان بات ہے کہ اللہ کے رسول ایک حکم دیں، اس کو پورا کر دو. یہ نہیں کہ ہماری رائے تو یہ ہماری رائے ہے. جی ہاں. عبداللہ بن ابی اڑ گیا اپنی رائے پر کہ ہماری رائے ٹھیک ہے مدینے میں رہیں، آپ کی رائے ہے کہ باہر نکلیں، ہماری رائے پر عمل کرو. نہیں، اللہ تعالیٰ کی رسول کی اطاعت تو فرض ہے. جی ہاں. وہ اڑ گیا اپنی رائے پر. رائے پر اڑ گیا تو اس نے 300 آدمیوں کو روک لیا. 300 آدمی میرے ساتھ. 300 آدمی. جی ہاں. عبداللہ بن ابی نے کہا کہ 300 آدمی میرے ساتھ. تو 300 آدمی ٹھہر گئے مدینے میں عبداللہ بن ابی کے ساتھ. یہ شریک نہیں ہوئے. یہ احد کے میدان میں شریک نہیں. 700 صحابہ گئے میدان میں آپ کے ساتھ، اور 700 صحابہ وہ 3000 مشرکین پر غالب آ گئے. جی ہاں. یہ نہیں کہ یہ نہیں آئیں گے تو کام نہیں ہوگا، ایسا نہیں. ہاں اتنی آسان بات ہے. تو میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپس کی جو اجتماعیت ہے وہ اطاعت کے ساتھ ہے. جو اطاعت کے ساتھ چلیں گے وہ آپس میں مجتمع رہیں گے. آپس میں مجتمع رہیں گے جو اطاعت کے ساتھ چلیں گے. اسے میں نے سارے واقعات سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کو امتحان سے گزاریں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اتباع سنت پر آئیں. اتباع سنت پر. تو یہ سارے مرحلے ہیں. کہیں حکم آئے گا حیثیت کے خلاف، کہیں حکم آئے گا جذبے کے خلاف، کہیں حکم آئے گا اپنی خواہش چاہت کے خلاف، کہیں حکم آئے گا معمول کے خلاف. سب مثالیں ہیں قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں. اپنی چاہت کو اللہ کے رسول کی چاہت پر قربان کر دو. بس یہی بات ہے. سارے دین کا خلاصہ یہی ہے. اسی لیے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، کہ ہم نے نبی کو بھیجا اسی لیے تاکہ ان کی بات مانی جائے.
یہ نہیں کہ انسان کی بات کو منوایا جائے، یہ نہیں، انسان کی بات منوائی جائے یہ نہیں، بلکہ ان کی بات مانی جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ تربیت اور قبولیت اس میں ہے۔ میری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروا لو، اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ۔ یہ ساری نقل و حرکت ان پابندیوں کے ساتھ ہے، یہ نقل و حرکت ان پابندیوں کے ساتھ ہے۔ پابندیاں ایک پابندی نہیں ہے تو آزادی ہے، جی ہاں، اس لیے پابندی انسانیت کے ساتھ ہے اور آزادی حیوانیت کے ساتھ ہے۔ حیوان آزاد ہوتا ہے، حیوان آزاد ہے، جی ہاں۔ یہ ساری مثالیں ایسی ہیں کہ ہم اچانک حکم لائیں گے اور تمہاری حکم لائیں گے تمہاری ضرورت کے وقت، سنو تو صحیح، حکم لائیں گے تمہاری ضرورت کے وقت۔ صحابہ کو بھوک لگی ہوئی، شدید بھوک، سخت بھوک لگی ہوئی، سفر میں تھے صحابہ، سفر میں تھے، سخت بھوک لگی ہوئی، تو صحابہ نے اپنی سواریاں ذبح کی، گوشت پکایا۔ اس وقت تک گدھے کا گوشت حلال تھا، گدھے کا گوشت گدھے کا گوشت حلال تھا، سفر میں تھے لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوک بہت شدت کی، کیا کریں، مجبوری ہے، کیا کریں، سواری ذبح کرو، سواری ذبح کرو۔ اور صحابہ نے گدھے کاٹے اور گوشت تیار کیا، حلال گوشت ہانڈیوں میں تیار ہو رہا، پک رہا، اور ابھی تیار ہونے کے قریب ہے، گوشت تیار ہونے کے قریب، بھوک لگی ہوئی شدت کی، اور صحابہ دیکھ رہے کھانے کو کہ اب تیار ہوا، اب کھائیں گے۔ صحابہ نے دیکھا کہ انہیں بھوک لگی ہوئی ہے اور گوشت ان کے یہاں حلال گوشت ہانڈیوں میں تیار ہو رہا ہے، اچانک حکم آ گیا کہ جا کے اعلان کر دو کہ گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا، گوشت حرام۔ کیوں نہیں تھوڑا آگ پھینک جاؤ، ذرا کھا کے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد حرام کر دینا۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا یہ حکم مانتے ہیں یا نہیں؟ تو جو بھوک لگی ہوئی ہو اور حلال گوشت سامنے ہو، پھر حکم آ جائے اس کے حرام کرنے کا، تو احکام جو ہوتے ہیں کوئی اطاعت کو آزمانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم دیکھ لو، جو تم سے ہو سکے وہ کر لو، جو نہ ہو سکے چھوڑ دو، ایسا نہیں۔ کہ دین تو ایک مکمل طریقہ زندگی ہے، اور ہم تمہیں آزما کر ہم تمہیں کام والا بنائیں گے، ایسے تھوڑا ہی ہے یہ تم چاہے کو کہ ہم کام والے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، آزمائش کے بغیر کسی کو نہیں چھوڑیں گے، تاکہ آزمائش کر کے سچوں کو الگ کر دیں، جھوٹوں کو الگ کر دیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بھی ایک امتحان ہے کہ آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہوگی اور آپ اس کے انتہائی اس چیز کی طرف آپ محتاج ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ حکم لے آئیں گے اسے روکنے کا۔ صحابہ نے حکم سنتے ہی ساری ہانڈیاں الٹ دی زمین پر، سب خالی، کچھ نہیں کھانا، حکم آ گیا۔ صاحب کیا گزری ہوگی، اس لیے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اس لیے فرمایا کہ اس امت کے بعد والوں کی تربیت اصلاح انہی طریقوں میں ہے جو طریقے صحابہ کے تھے۔ ایسے تھوڑی فرما دیا کہ امت کے بعد والوں کی اصلاح دوسروں کے طریقوں میں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ ساری محنت یہ پابندیوں کے ساتھ ہے، خواہشات کے چاہتوں کے ساتھ نہیں ہے۔
بلکہ قربانیوں کے ساتھ ہیں، اور قربانیاں ہی اطاعت کے ساتھ ہیں۔ قربانی اطاعت نہیں تو کوئی قربانی نہیں ہے، ساری قربانی اطاعت کے ساتھ ہے۔ اسی مزاج کو لے کر پھرنا بھی ہے، جی ہاں، تاکہ کیونکہ جو آدمی اطاعت کے ساتھ ہوگا کہ اس کا عمل دوسروں کی اطاعت کا ذریعہ بنے گا، اور جو آدمی نافرمانی کے ساتھ ہوگا کہ اس کا عمل دوسروں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنے گا۔ اصولی بات ہے، آپ اطاعت کے ساتھ پھرو تو آپ کے عمل سے لوگ عمل پر آئیں گے، جی ہاں، اور آپ گناہ لے کر اور نافرمانی لے کر پھرو تو نافرمانی لے کر پھرنے سے ماحول نافرمانی کا ہوگا۔ یہ ایسے نبی کو حکم ہے کہ اپنے آپ کو مکلف کیجئے، دوسروں کو ترغیب دیجئے، اس کے لیے ارادے کرو، نیتیں کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اس طرح اجتماعیت کے ساتھ اور ناگواریوں کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اصل بات یہ ہے، ناگواریوں کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اس کی ارادے فرماؤ، نیتیں فرماؤ۔ جو علماء ماشاءاللہ سال لگا چکے ہیں وہ عادت کے سال کے لیے آپ کو پیش کریں، اور جو علماء سال کے لیے آئے ہیں